پیغمبر اسلام کی زندگی سے جو ایک نمونہ ملتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ نو دا ڈفرنس، یعنی فرق کو جانو۔ اب فرق کیا دیکھیں، حدیث کی کتاب جب اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو ایک حدیث اس طرح ملے گی کہ افضل الجہادی کلمۃ عدل عند سلطان جائر، یعنی سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ حدیث کو یاد رکھیے کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق کو کہا جائے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا یہی سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی جہاد ہے۔ لیکن اب دوسری حدیث دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں ایک روایت اس طرح آئی ہے، اور کثرت سے یہ روایتیں ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں فتنہ پیدا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فتنہ کیسا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ تمہارے حکمراں طبقے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ وہ بظاہر انسان ہوں گے، ان کا جسم انسان کی طرح ہوگا، لیکن ان کے اندر شیطان کا دل ہوگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول جب ایسا ہو تو ہم کیا کریں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب ایسا ہو تو سنو اور اطاعت کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں، میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے بس اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اس کے آگے یہ کہا کہ یہاں تک کہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں، تمہارے مال کو چھینا جائے، تب بھی سنو اور اطاعت کرو۔ اب یہ دونوں حدیث آپ کے سامنے ہیں، اب فرق کو جانیے کہ فرق کیا ہے۔ اب ایک حدیث میں افضل جہاد یہ بتایا گیا کہ ظالم حکمراں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، دوسری حدیث میں سختی کے ساتھ، انتہائی اہتمام کے ساتھ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم حکمراں طبقے سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حکم کیا ہے؟ دیکھیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کا معاملہ قولی نصیحت سے ہے اور دوسرے کا معاملہ عملی اقدام سے ہے۔ جہاں تک قولی نصیحت کا معاملہ ہے، یعنی زبان سے نصیحت کرنے کا معاملہ، تو افضل ترین بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بات کہی جائے۔ اگر ظالم حکمراں بھی ہے تو اس کے سامنے بھی جو حق ہے وہ بات کہی جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ روڈ پر نکل جائیں، جلوس نکالیں، نعرے بازی کریں، اخباروں میں حکمراں طبقے کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کرنا شروع کریں۔ یہ قولی نصیحت نہیں۔ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قولی نصیحت کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری طرف اس حدیث سے میں اس سے روکا گیا کہ جب حکمراں طبقہ ظالم ہو جائے تو اس سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہیں کرو، بلکہ نقصان کو برداشت کرتے ہوئے اپنے لیے پریکٹیکل راستہ اپناؤ۔ وہ دیکھو کہ کون راستہ ہے جس کو اختیار کر کے تمہارے زندگی کا سفر آگے بڑھتا رہے۔ یہ دونوں کا فرق ہے، یعنی ایک قولی نصیحت اور ایک عملی اقدام۔ عملی اقدام میں ٹکراؤ سے روک دیا گیا، قولی نصیحت میں یہ بتایا گیا کہ حق بات ہی کہو۔ لیکن اب حق بات کس طرح کہی جائے گی؟ خاص طور سے حکمراں طبقہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عام انسان کو بھی اگر کوئی نصیحت کیجئے تو وہ فوراً برہم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی زبان کو آپ بدل لیجئے، اور زبان کو بدل کر سماج کے ایک سب سے کمزور ترین آدمی کو آپ سختی سے سمجھانا شروع کیجئے، وہ بھی آپ کے خلاف برہم ہو جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں پہ نماز فرض ہے، لیکن آپ نکل جائیے اسی چوراہے پہ اور مسلمانوں کو پکڑ کر ڈانٹتے ہوئے کہیے کہ تم کیسے مسلمان ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا اور نگیٹو باتیں پھیلانا شروع کر دے گا، آپ کے خلاف نگیٹو چیزیں بولنا شروع کر دے گا، آپ کے کیریکٹر کو برا ثابت کرنا شروع کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب معاملہ حکمراں کا ہو تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا شدید قسم کا معاملہ ہوگا، لہٰذا اس میں حکمت ضروری ہے۔ عبداللہ بن عباس سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حکمراں طبقے کو کیسے ہم نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نصیحت کرنا ضروری ہو جائے تو تم حاکم کے پاس چلے جاؤ اور اس کو اس طرح نصیحت کرو، اپنے رولر کو اس طرح نصیحت کرو کہ وہ تمہارے اور اس کے درمیان کی بات ہو، کوئی تیسرا آدمی اس کو نہ جانے۔ کیوں؟ تاکہ انا نہ بھڑکے، اس کا گھمنڈ اوپر نہ ہو، اس کا ایگو اس کا اوپر نہ ہو، اور پھر وہ تمہارے خلاف مزید کارروائی شروع نہ کر دے۔ یہ ایک طریقہ ہوا کہ ہمیں فرق کو جاننا چاہیے کہ قولی نصیحت اور عملی اقدام میں فرق کیا ہے۔